آج 12 ربیع الاول 1445 جمعے کا دن ہے۔ اسی 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری بھی ہوئی، دنیا سے تشریف بری بھی ہوئی، اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کا ایک طبقہ اس دن کو بڑی اہمیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مناتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، آپ کی محبت کے بغیر ایمان کا وجود نہیں، آپ کی محبت ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی اور دوسری کتب حدیث کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہوں، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہوں، جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب نہیں۔ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، اور آپ کی محبت ایمان کی جڑ ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا، ایمان کا وجود نہیں ہے، اور اس اسلام اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم اپنانے کی، اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ادھر ادھر کی بحثوں میں الجھائے بغیر دور، بہت دور اس زمانے میں لے جانا چاہتا ہوں جب اسلام کا شجر بڑا بار آور تھا، اور جب اس پر پھل لگے ہوئے تھے، اور جب اس کی خوشبوئیں ہر طرف پھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومنین کے دلوں میں کیسی ہوتی تھی، چند چھوٹے سے واقعات سے، چند معمولی واقعات سے آپ کے سامنے واضح ہوں گے، اور یہ سارے واقعات وہ ہیں جو صرف ایک غزوے میں پیش آئے۔ غزوہ احد وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی، جس میں مسلمانوں کو تکلیف کا، زخمی ہونے کا، شہید ہونے کا، قتل ہونے کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس ایک غزوے کے اندر، صرف اس ایک غزوے میں ایسے ایمان افروز واقعات رونما ہوئے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی غزوے کے اندر مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، اور اس غزوے میں ابن قمیعہ ایک شخص نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جن کی کچھ مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چہرے میں تھی، اور اس نے یہ سمجھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو شہید کر دیا۔ یہاں مشرکین کے پاس آ کر اس نے اعلان کر دیا میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر صاعقہ طور بن کر گر پڑی مسلمانوں کے سروں پر۔ بہت سارے ایسے جو حواس باختہ ہو گئے، بہت سارے ایسے جو ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے، تلواریں چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ سب ایسے حیران و پریشان بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ کہنے لگے جب اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو پیچھے دنیا میں تم نے رہ کر کیا کرنا ہے؟ چنانچہ تلوار سنبھالی، اٹھے اور مشرکین کے نرغے میں گھس گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، آپ مشرکین کے نرغے میں آ گئے، اور چاروں طرف سے مشرکین نے آپ کو گھیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کرنے لگے، پتھر برسانے لگے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مار کر آپ کا سر مبارک زخمی کیا۔ عبداللہ ابن قمیعہ نے آپ کے چہرے انور پر پتھر مار کر آپ کے چہرے انور کو زخمی کیا، اور خود کی جو جنگی ٹوپی خود آپ نے پہنا ہوا تھا، اس کی دو کڑیاں آپ کے چہرے انور کے اندر گھس گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت شہید ہو گئے، اور آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر ایک گڑھا تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ آپ کو حضرت علی اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہما نے سہارا دے کر اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خون بہ رہا ہے، اور آپ اسے صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ قوم
قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے رسول کے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے۔ آپ کے چہرے انور سے خون بہ رہا ہے، اب خون صاف کرنے کے لیے، خون خشک کرنے کے لیے ظاہر ہے ضرورت پڑے گی کسی کپڑے کی، کسی روئی کی کوئی چیز ڈال کر تاکہ وہ خون خشک ہو جائے۔ اس خون خشک ہونے کے لیے عاشقان رسول نے کیا کام کیا؟ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ کے زخم پر اپنا منہ لگائے اور آپ کا خون چوس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون خشک کیا۔ آپ کا وہ زخم انہوں نے اپنے منہ سے اپنی زبان سے خشک کیا اور آپ کے اس خون کو نگل لیا۔ پھر یہ بھی نہیں کہ اس کو تھوک دیا دوسری طرف، اس کو نگل لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ان کو دی کہ من مس دمی دمہ، جس آدمی کے خون کو میرا خون لگ گیا ہے، میرا خون اس کو خون کے ساتھ شریک ہو گیا، اس پر جہنم کی آگ حرام، اس لیے کہ رسول کے آگ کو تو جہنم کی آگ لگے گی نہیں، تو آپ کا خون جس خون کے ساتھ مل گیا ہے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھے، مشرکین نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ نہتے ہیں، آس پاس کوئی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو نشانے پر رکھا۔ اب ہر طرف سے آپ کی طرف تیر اندازی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ کے لیے کوئی ڈھال لے کر کھڑے نہیں ہوئے کہ ڈھال سامنے کر دیں کہ آپ کو تیر نہ لگے، کوئی چیز آگے کر دیں تاکہ تیروں کی رکاوٹ بنے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ عاشقان رسول تھے، آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کمر مشرکین کی طرف کر، آپ کو اپنی آڑ میں لے کر، اپنی اوٹ میں لے کر اپنی کمر کو مشرکین کی طرف کر دیا۔ پیچھے سے تیر برس رہے ہیں اور پیچھے سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے، وہ جانتے ہیں وہ تیر آ رہے ہیں اور ان کی کمر میں پیوست ہوتے جا رہا ہے، آ رہے ہیں ان کی کمر میں پیوست ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کمر تیروں سے بھر گئی۔ وہ ہلے نہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے، کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ جائے۔ یہی کام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا، جہاں سے تیر آتا وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے، اپنا ہاتھ آگے کر دیتے، تیر آتا اور ان کے ہاتھ میں پیوست ہوتا۔ اب ایک تیر لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، چوتھا لگا، لگتے لگتے ان کا ہاتھ شل ہو گیا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں ہٹایا کہ کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ آپ کو اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے اٹھا کر کھڑا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا مشرکین نے، تو یہاں سے مشرکین کی جماعت ہے، یہاں سے مشرکین کی جماعت ہے، وہ آپ کی طرف آگے بڑھنے لگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے جو اپنی ذات کو، اپنے نفس کو ہم پر بیچ دے کہ اللہ کے لیے وہ گویا ہمارا تحفظ اور ہماری حفاظت کرے اور اس کے بدلے میں وہ جنت لے لے، جنت خرید لے۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور 4-5 اور انصاری صحابی ہیں، ایک ایک آگے بڑھتے جاتے ہیں، شہید ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت زیاد ابن سکن آخری صحابی، اور وہاں سے مشرکین کا جتھا آتا ہے، یہ آگے بڑھ کر تنہا اس کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ سے دوسرا جتھا آتا ہے، کون ہے جو ہماری حفاظت کے لیے اس کی طرف آگے بڑھے؟ زیاد ابن سکن آگے بڑھتے ہیں اور وہ مشرکین کے اس جتھے کو تنہا دھکیلتے ہوئے دور تک لے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ سے ایک تیسرا جتھا آتا ہے، کون ہے جو ہماری حفاظت کے لیے اپنے نفس کو، اپنے جی کو ہم پر بھیج دے؟ زیاد ابن سکن آگے بڑھتے ہیں اور اس مشرکین کے جتھے کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے جتھوں سے مسلسل اکیلے اور تنہا مقابلہ کر رہے ہیں تو ظاہر زخم تو لگیں گے، زخم لگتے گئے یہاں تک کہ وہ بالکل بے خود ہو کر، بے سدھ ہو کر گر پڑے۔ پورا جسم زخموں سے چور اور پورا جسم ہر طرف سے زخموں سے جو ہے وہ ہر طرف زخم لگے ہوئے وہ گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے قریب کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو اٹھا کر لایا گیا۔ انہوں نے اپنا سر، اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھا اور اسی لمحے ان کے جسم سے ان کی جان، ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نکل گئی اور اپنا سب سے بڑا مقصود اور سب سے بڑا مطلوب پا گئے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ آپ کے قدموں کے اندر انہوں نے جان دے دی اور شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اور ام عمار ایک خاتون ہے، ان کے بھانجے نے ان سے حالات پوچھے احد کے۔ انہوں نے کہا ابتدائے دن میں نے مشکیزہ اٹھایا اور میں زخمیوں کو میں پانی پلانے لگی۔ جب دن کا آخر ہوا
مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ اب میں نے دیکھا کہ اب وقت پانی پلانے کا نہیں ہے، اب پانی پلانے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے تلوار سنبھال، خاتون میں نے تلوار سنبھالی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہو گئی اور میں مشرکین سے لڑنے لگی اور میں مشرکین پر تیر برسانے لگی۔ ابن قمیعہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، میں اور ایک دوسرے صحابی ہم ان کی طرف آگے بڑھے، ہم نے اس نے تلوار ماری اور میرے یہ جگہ زخمی کر دی۔ چنانچہ ان کے یہاں ایک بڑا زخم تھا جس میں پوری انگلیاں اندر جاتی، اتنا بڑا زخم۔ کہنے لگی میں نے اس کو مسلسل کئی تلوار کے وار کیے لیکن اس بدبخت نے ڈبل 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اس وجہ سے جو ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوا اور مجھے کئی زخم اس کے اندر لگے اس جہاد کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر میں رہی۔ یہ خواتین کا جذبہ تھا۔ اس غزوے کے اندر یہ محیر العقول اور یہ حیرت انگیز واقعات جو ہے وہ پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر جو کڑے گھسے تھے، ایک تو آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، وہ زخم حضرت مالک ابن سنان نے جیسے میں نے عرض کیا صاف کیا، اور آپ کے چہرے انور کے اندر جو کڑے گھس گئے تھے وہ بہت اندر تک اور بہت سختی کے ساتھ اس میں گڑ گئے تھے۔ اس کو نکالنے کے لیے حضرت ابو بکر آگے بڑھے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ابو بکر آپ ہمیشہ ہی ہر کام میں آگے بڑھتے ہیں، یہ کام مجھے کر لینے دیجیے، آپ ہر خیر کے کام میں آگے ہیں، یہ کام مجھے کر لینے دیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ اب وہ کڑے چونکہ سخت ہیں، انہوں نے اپنے منہ سے دانتوں سے اس کو پکڑا، ایک کڑے کو اور زور سے نکالا۔ کھینچ کر جب انہوں نے زور سے نکالا تو ان کا ایک دانت سامنے کا ٹوٹ گیا، ان کا اپنا دانت ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ کڑا نکال کے پھینکا، دوسرے دفعہ دوبارہ منہ لگایا، کھینچ کر وہ دوبارہ کڑا نکالا، ان کا دوسرا دانت ٹوٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کڑے نکال کر انہوں نے وہ زخم صاف کیا۔ اب یہ سامنے کے بالکل دانت ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی آدمی کے دانت نہ ہو تو بہت برے لگتے ہیں، ظاہر ہے یہ انسان کا حسن ہے، یہ انسان کی خوبصورتی ہے، اس میں انسان کا جمال ہے، یہ سامنے کے دانت نہ ہو تو انسان بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح سے جیسا آدمی ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اور وہ اتنا حسین لگ رہا، ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ اتنا حسین لگ رہا ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی۔ تو یہ وہ قربانیاں تھی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پانسا پلٹا، مشرکین کو شکست ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو لے کر جب روانہ ہونے لگے، بہت سارے اصحاب اب شہید ہو چکے ہیں، پورے مدینہ کے اندر ماتم کدہ بنا ہوا ہے، ایک ماتم کا سما ہے، اور ہر گھر کے اندر جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک خاتون جن کو الدیناریہ کہا جاتا تھا، المرأۃ الدیناریہ، وہاں کھڑی ہوئی ہیں، ایسے باہر کھڑی ہوئی ہیں، اور وہاں جو ہے وہ پوچھ رہی ہیں ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا بنا۔ اب قافلے آ رہے ہیں، ایک نے دیکھا، ارے یہ تو الدیناریہ ہے، تمہیں معلوم ہے تمہارے والد شہید ہو گئے غزوے میں۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا بنا۔ انہوں نے کہا وہ اچھے ہیں، خیریت سے ہیں۔ ایک اور قافلہ آیا، ارے یہ تو الدیناریہ ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائی شہید ہو گئے غزوے میں۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ کا کیا بنا۔ انہوں نے کہا وہ خیریت سے ہیں، وہ چلے گئے۔ ایک اور قافلہ آیا، آ کر جو ہے وہ سامنے قریب ہوا، ارے یہ تو المرأت، یہ تو دیداریہ ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے شوہر شہید ہو گئے غزوے میں۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ کا کیا بنا۔ انہوں نے کہا وہ بہتر ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، ایک خاتون ہے، جو خواتین ویسے ہی کمزور دل کی اور کمزور حوصلے کی مالک، پھر ایک ہی غزوے میں اس کا والد شہید، اس کا بھائی شہید، اس کا شوہر شہید، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا اس کا جو ہے وہ عالم ہوگا۔ اس کو ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے، ما فعل رسول اللہ، ارے رسول اللہ کا کیا بنا۔ لوگوں نے کہا وہ اچھے ہیں، بہتر ہیں، ارونی ہی، کہنے لگے خدا کے لیے مجھے دکھاؤ۔ کہنے لگے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یہ پیچھے بس آ ہی رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ کو دیکھا تو بے قرار دل کو قرار آ گیا اور مضطرب روح کو چین آ گیا۔ کہنے لگی، بڑا تاریخی جملہ سیرت ابن ہشام میں علامہ ابن ہشام رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ٹھیک ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ والد شہید ہے، بھائی شہید ہے، بیٹا شہید ہے، شوہر شہید ہے، سب شہید، آپ ٹھیک ہیں تو ہر مصیبت آپ کے بعد چھوٹی ہے، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی دوری برداشت نہیں کی جا سکتی، آپ کا جانا برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ روح تھی جو ان کے اندر پائی
پائی جاتی تھی، اور اس روح نے ان کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، اس روح نے ان کو فرشتوں سے اونچے مقام پر پہنچا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آ کر مدینہ منورہ میں سب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اب جو ہے وہ دوبارہ اعلان ہوا، اگلے ہی دن اعلان ہوا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جی پہنچے، واپس جو ہے مشرکین کا پیچھا کرنا ہے۔ بنو عبد الاشہل کے دو بھائی جن کے پاس نہ سواری ہے نہ ان کے پاس کوئی آنے جانے کے اسباب ہیں، اور غزوہ احد سے چور چور جسم کے ساتھ، زخموں کے ساتھ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، اور اٹھنے کی سکت نہیں ہے۔ تو اب جب اعلان ہوا، اب دونوں بھائی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے، اور لوگ نکلیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم کیسے نکلیں گے؟ سواری کوئی نہیں ہے، اونٹ کوئی نہیں ہے، گھوڑا کوئی نہیں ہے، جسم سارا زخموں سے چور چور ہے اور تھکے ہارے ہیں۔ کہنے لگے نکلنا تو ہر حال میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے تو نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہم نکلے اور گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح چلنے لگے۔ ایک زیادہ زخمی تھا، دوسرا تھوڑا کم زخمی تھا۔ کہنے لگے جو زیادہ زخمی تھا وہ دوسرا اس کو اپنے کندھے، اپنے پشت پر اٹھا لیتا، اس وجہ سے کہ وہ چل نہیں سکتا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا بھائی کہتے میں ان کو اپنی کمر پر لاتا، اور جہاں تک میں لے جا سکتا، خود بھی زخمی تھا، میں جہاں تک لے جا سکتا لے جاتا، اسے تھوڑا آرام آ جاتا، پھر اسے اتار دیتا، پھر جو ہے وہ دونوں چلنے لگتے، پھر وہ چلنے سے عاجز آ جاتا، میں پھر اس کو اپنی پشت پر لاد دیتا، پھر چلتا، گرتے پڑتے بالآخر وہاں پہنچ ہی گئے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور اس غزوے سے جو ہے وہ ہم پیچھے نہیں رہے۔ اسی غزوے میں وہ معروف واقع پیش آیا، شہداء پڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارے یہ حنظلہ کو کیا ہوا؟ اس کو تو فرشتے جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان چاندی کی تشتری میں بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں، ارے اس کو کیا ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے فوراً پہنچے، ان کی گھر والی سے پوچھا ارے یہ کیا ہوا، اس کی کیا ہوا؟ کہنے لگے جب اعلان ہوا کہ نکلنا ہے جہاد کے لیے، حنظلہ کے پر غسل لازم تھا، حالت جنابت میں تھے، انہوں نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ 2 لوٹے پانی ڈال کر غسل کر کے نکلے، اتنا انتظار انہوں نے نہیں کیا، وہ فوراً اٹھے اور نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا بس اب نکلنا۔ لہٰذا انہوں نے غسل کرنے تک کا انتظار نہیں کیا، جس میں 2 4 5 منٹ لگتے، اور وہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ چنانچہ شہادت کے بعد فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اور اسی وجہ سے حنظلہ ابن ابی عامر کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، وہ شہید جس کو فرشتوں نے جو ہے وہ غسل دیا۔ تو یہ وہ روح تھی کہ جو یہ وہ محبت تھی ان کے دلوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس نے ان کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا، جس نے دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر کیا، جس نے ان کا مرتبہ فرشتوں سے اونچا کر دیا۔ اور آج اسی کی دراصل کمی، ہم میں اسی کی کمی ہے۔ وہ علامہ اقبال مرحوم نے اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب کیا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ نماز بھی وہی ہے، روزہ بھی وہی، قربانی حج سب وہی ہے، وہ اگر نہیں ہے تو مسلمان وہ نہیں، وہ جو مسلمان ہونا چاہیے تھا وہ مسلمان نہیں ہے، باقی سب کچھ وہی ہے۔ ہاں مسلمان وہ ہو جائے تو سب کچھ وہی حالات دوبارہ پیش آ سکتے ہیں۔ اور مجھ جیسے گویا گفتار کے غازیوں کو خطاب کر کے انہوں نے فرمایا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ والے مسلمان باقی نہیں ہیں، باقی سب کچھ وہی باقی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ روح عطا فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقی محبت ہمارے دلوں میں جانگزی فرما دے، اور وہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کامل اطاعت ہمیں عطا فرما دے۔ سب کچھ دوبارہ وہی لوٹ کر آ سکتا ہے، بس اصل میں اس چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی ہم نے اپنے اندر سے دور کرنی ہے، اس کو ایک دفعہ دور کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اور وہ اطاعت ہمارے دلوں میں آ جائے تو واقعتاً ہم اپنے اس پرانے دور کو دوبارہ جو ہے وہ واپس کر سکتے ہیں۔ اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ان مشہور اور خوبصورت نعتیہ اشعار پر جو مجھے بہت ہی پسند ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے کہ
الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے، حضور کی شام شام مہکے، حضور کی رات رات جاگے، ملائکہ کے حسین جلوں میں سحر سحر کا سلام پہنچے، حضور رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے، زبان فطرت ہے اس پہ ناطق، ببارگاہ نبی صادق، شجر شجر کا درود جائے، حجر حجر کا سلام پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔